مسئلہ یہ ہے اس وقت یہ سارے کا سارا جو ہاچ پاچ ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ کہاں سے اس کی بنیاد پڑتی ہے؟ کیا صرف وہاں ڈائریکٹر جنرل حج ہے یا پورے کا پورا آوے کا آوا ہی اس میں انوالو ہے؟ دیکھیں اوریہ صاحب، میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کپتان جو ٹیم کا ہوتا ہے وہ ذمہ داری اس کو قبول کرنی چاہیے۔ کپتان ٹیم کا ہوتا ہے وزیر مذہبی امور، اور وزیر مذہبی امور اپنے آپ کو جو اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ ٹیلی ویژن پر آ کے کہا جی کہ بلڈنگوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوٹے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، فلاں چیز کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، تو پھر آپ وہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں؟ دیکھیں جس وقت اس ڈی جی کی وہاں پہ تعینات کیا گیا ڈی جی حج کو، تو جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں جن لوگوں کے نام شارٹ لسٹ ہوئے تھے، جو 6-8 کو انٹرویو کیا، 3 کے نام وزیر اعظم کو گئے، لیکن ان کو تمام کو ہٹا کر اس شخص کو وہاں سے، کیونکہ ملتان سے کوئی تعلق تھا وزیر اعظم صاحب کا ان کے ساتھ، تو ان کو انہوں نے وہاں بھیج دیا۔ اب وہ یہ کہتے تھے جناب کہ میں تو جواب دے نہیں ہوں۔ ڈائریکٹر مکہ گیا، میں انہیں ملا ڈائریکٹر مکہ کو، ویسے ہی میں گیا ہوا تھا، انہیں معلوم ہوا کہ میں آیا ہوا ہوں تو ملنے کے لیے آیا۔ مجھے کہنے لگے کہ اجاز صاحب آپ مجھے کوئی گائیڈنس دیں۔ میں نے کہا میں وزارت حج سے مل کر آیا ہوں اور بڑی ان کو تحفظات ہیں۔ میں ایک بات آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ ہر بلڈنگ جو مکہ میں لی جائے گی اس کے اوپر آپ کے سگنیچرز ہوں گے، اور اگر آپ سے پوچھے بغیر لے کے گئی تو کل کو آپ اللہ کو بھی جواب دے ہوں گے اور حاجیوں کو بھی جواب دے ہوں گے۔ اجاز الحق صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اس کی مجھے یہ بتائیے کہ یہ دو وزیروں کی جو لڑائی ہو رہی ہے مرغوں کی لڑائی کی طرح سے، اس کی بھی تو پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ الزام تراشیاں جو ہو رہی ہیں، یہ نیا رواج کیا پڑ یہ گیا کچھ ہے؟ عجیب و غریب، کچھ لوگ اس کو مسلک کی جنگ بھی بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ جی مسئلے کی جنگ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں بات کیا۔ بات یہ ہے کہ ایک وزیر کا تعلق جو ہے وہ ایک مسلک سے، یا دوسرے وزیر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، جو سینیٹر صاحب بھی ہیں، اور وہ جو الزامات لگا رہے ہیں، دیکھیں یہ کیبنٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اس پہ وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ جب انہوں نے ایکشن لیا تھا تو وہ اس کو امپلیمنٹ کرواتے اور معاملات کو اچھی طرح سے دیکھتے۔ میں جو ڈائریکٹر مکہ کی بات بتا رہا تھا کہ وہ 1 ماہ کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بلڈنگز لی جا رہی ہیں وہ چھوڑ کر آگے واپس۔ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ کوئی شخص جو یہاں سے اتنی لوگ سفارشات کروا کے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں میرٹ پہ تعین ہوئے تھے وہاں پہ، اور میرے سے مشورہ کرنے کے بعد 1 ماہ کے بعد جب ان کو بلڈنگز لی جا رہی تھی اور ان سے پوچھا نہیں گیا، گھر میں بیٹھ کر سودے ہو رہے تھے، 1500 1600 1700 ریال کہ پر حاجی کی جو بلڈنگ تھی 3600 ریال اس پہ کاٹا جاتا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ 15% ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے جب بلڈنگ آپ لے لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے جو جاتے ہیں خدام الحجاج، آرمی، ایئر فورس، نیوی اور پولیس سے، وہ جا کے اسے چیک کرتے ہیں، اگر وہ جو کرائٹیریا اس پہ پوری اترتی ہے تو 35% دیتے ہیں۔ 50% دینے کے بعد آپ 50% روک کے رکھتے ہیں، کچھ حج سے پہلے دیتے ہیں، کچھ حج کے بعد دیتے ہیں، اس میں سے کٹوتی کرتے ہیں آپ اگر وہ پوری نہ ہو۔ اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ 50% ایڈوانس پیمنٹ کر دی گئی ہے، اور بلڈنگ جو ہے وہ ابھی تیار بھی نہیں ہے، اور وہ بلڈنگ لے لی گئی ہے، اور اتنے دور دراز علاقوں میں کہ جو پیرامیٹرز دیے گئے تھے کہ ان کے اندر بلڈنگ آئے، تو جو پارلیمنٹری ڈیلیگیشن گیا تھا انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک بھی بلڈنگ اس کے ناپنے میں نہیں آئی۔ بہت شکریہ اجاز صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی وہاں کیا ہوا اس دفعہ اور کتنی دیر پہلے سے اس کا ادراک تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر کسی کے کان پہ کوئی جو نہیں رونگی، اور اسی طرح سے وہ سب کچھ جتنی بدعنوانیوں کی باتیں آج ہم سن رہے ہیں، جتنی بد انتظامی کی باتیں ہم آج سن رہے ہیں، اس سب کچھ کا ادراک وقت سے تھا، لیکن وقت سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اور یہ میرے خیال سے بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک پہ چلتے ہیں، پھر واپسی پہ گفتگو جو ہے یہیں سے جاری رکھیں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک کے لیے۔ ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے حاجیوں کے ساتھ اس دفعہ وہاں کیا ہوا، کیا بدسلوکی ہوئی، کیا بد انتظامی ہوئی۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں، 2 اناؤنسمنٹس میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں اپنے ویور سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے کسی محکمے کے ساتھ، کسی وزارت کے ساتھ، تو آپ ہمیں ای میل پر اپنے مسئلے سے آگاہ کریں۔ ہم نہ صرف یہ کہ بولتا پاکستان کے توسط سے آپ کی بات آگے تک پہنچائیں گے، بلکہ ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کے اس مسئلے کا باقاعدہ فالو اپ رکھے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان کے باہر سے آپ کال کر رہے ہیں تو 0092 لگا لیجئے اور اس کے بعد 42، اور ہمارا نمبر ہے 36284724۔ اور اگر آپ لاہور سے یا لاہور کے باہر پاکستان سے کال کر رہے ہیں تو پھر 04236284724 پہ ہمیں کال کیجئے۔
ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں. جی اور یاد دیکھیں اعجاز الحق صاحب نے ایک بڑی مزدار بات کی اور مجھے اپنا حج یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ آرمی کے اور نیوی کے جو خدام الحجاج جایا کرتے ہیں نا، اب یہ کمال، ابھی وہ جاتے ہیں، آج کل وہ جیالے بھی جا رہے ہیں، کبھی متوالے بھی جایا کرتے تھے. ایک دفعہ میں وہاں پر وہ ایک چوک میں کھڑا تھا تو ایک اسی طرح کا سپاہی، یار یہ متوالے اور جالے تو ہم سے زیادہ خوش قسمت واقعہ ہوئے ہیں. اوہو ایسے ویسے ڈاکٹر، میں آپ کو اندازہ نہیں، میں ہیلتھ میں رہا ہوں، ڈاکٹروں کی باقاعدہ سفارشیں چلتی ہیں کہ اس کو بھیج دو حج کے اوپر، اور وہ ڈاکٹر صاحب ڈسپینسری میں نہیں بیٹھتا، وہ اپنی ٹنڈ ونڈ کرا رہا ہوتا ہے، اپنا احرام باندھ رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بندہ کھڑا تھا تو ایک عورت اس کے پاس ہے، اس نے کہا پتر اب مس فلاں کتھے؟ انہوں نے کہا اماں میں تو آپ گواچے ہیں، یعنی میں تو خود گم آ رہا، خود گم کردہ راہی جسے کہتے ہیں نا، وہ والی کیفیت. صحیح بات ہے. اور یہ ہمارے ساتھ اس وقت ہم نے یہاں کا کیا احوال تو سن لیا ہے، لیکن سعودی عرب میں ہمارے پاکستانی حاجیوں کے ساتھ کیا بیتی، ہمارے ساتھ سعودی عرب سے اس وقت لائن پر ہیں حاجی محمد نواز صاحب، ان سے پوچھتے ہیں. جی حاجی صاحب السلام علیکم. حاجی نواز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی آپ فرمائیے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سے آپ حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، وہاں پر جو انتظامات ہماری وزارت حج نے آپ کے لیے کیے تھے، اس میں آپ کو کس نوعیت کی تکالیف پیش آئی ہیں؟ جی آپ کو وہاں پر حج کے بہت کام آ رہی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا حاجی صاحب کہ اس آپ وہاں پر حج پر ہیں، آپ نے بتائیں کہ کیا کیا تکلیفیں ہیں آپ کو اس وقت، اور کیسی گزری آپ کی ساری یہ جو اتنی حج کا دوران وہاں پر آپ جو رہے؟ جی جی بھائی یہاں پہ تو بہت برے حالات ہیں حاجیوں کے، خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے. ہم 7 تاریخ کو آئے تھے لاہور سے جدہ کے لیے، جی اور ایئرپورٹ پہ تو جو ہمارے ساتھ گزری وہ گزری، لیکن یہاں پہنچتے ہی ہمارے پہ اتنی مصیبت پڑی کہ ہم آپ کو کیا بتائیں گے. جی بتائیے. مکتب نمبر 46 ہے. ہاں جی ہیلو جی 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 فرمائیں. آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولتے رہیں. ہاں جی اچھا. تو ہم بلڈنگ میں جب پہنچے تو 8:30 بج چکے تھے صبح کے 8 تاریخ کو. جی جی. اور بلڈنگ کا جو بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ کا سفارت خانے والا بندہ نہیں آئے گا میں آپ کو اندر ہی نہیں جانے دوں گا. جی وہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ہماری خواتین آجانی اور سب حاجی سڑک پہ بیٹھے رہے. 1.5 گھنٹے کے بعد ہمارے پاکستانی سفارت خانے والے آئے. جی نہیں آپ یہ بتائیے حاجی صاحب، آپ دروازے کھول دیں. حاجی صاحب یہ فرمائیے کہ جب آپ نے ان معاملہ جات کی شکایت کی وزارت حج کے نمائندوں سے، تو انہوں نے آپ کی بات سنی یا انہوں نے بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا؟ یہاں پہ کوئی شخص ہے، وہاں پہ کوئی میجر صاحب بیٹھے، میجر عمر صاحب ہیں ان کے انچارج. جو لڑکا یہاں پہ آیا تھا وہ کہتا میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ نے جو شکایت کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے آپ میجر عمر سے کریں. پھر آپ نے میجر عمر سے کیا رابطہ؟ ساتھ والی بلڈنگ والے گئے تھے، لیکن وہ کہتا ہے آپ کا انتظام ہو جائے گا، آپ بے فکر رہے، یہ کریں. اس میں بھی کوئی بات نہیں، تسلی بات سنی. جی بہت شکریہ آپ کا. حاجی نواز جی جی وہاں اس وقت تک موجود ہیں، اور جس قسم کی قسم پرسی کی کیفیت اس دفعہ حج کے اوپر رہی، وہ اور یہ آپ کسی سے ڈکی چپی تو ہے نہیں، وہ تو لوگ وہاں سے اس کا اقرار تو ہمارے وزیر محترم نے بھی کر لیا، وزارت کے لوگوں نے بھی کر لیا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ یو آر رسپانسبل نا. اگر وہاں کوئی بد انتظامی ہوتی ہے تو آپ کو پھر آپ تو واچ ڈاگ ہے نا، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پورے سال تنخواہیں لیتے ہیں اس 40 دنوں کی. صحیح. پورا سال آپ پورا سال کو کام نہیں کرتے، آپ پورے سال اپنے حاجیوں کا انٹرسٹ واچ نہیں کرتے، آپ وہاں بس بیٹھے رہتے ہیں خاموشی کے ساتھ. آپ کی پوری لسٹ کے اوپر ہونا چاہیے تھے کہ کس قسم کی بلڈنگ آپ نے لینی ہے، کہاں لینی ہے، کتنے. ملائیشیا کے لوگوں کو میں نے دیکھا. اچھا عجیب و غریب پاکستان والے واحد اس علاقے کے نظر آتے ہیں کہ جو بالکل مختلف. ٹرکس کو دیکھو، ایک خاص یونیفارم، ایک خاص وہ جھنڈا لگا ہوا، وہ سارا کچھ ان کے. ملائیشینس کو دیکھو وہ بھی ایسے. ایون انڈین حجاج جو کہ عجیب ہو گئی، ان کی جو ایمبیسی کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ تو اور یا بہتر ممالک کی بات کر رہے ہیں، افریقی ممالک. یس بالکل ٹھیک، جن کی غربت اور جن کی قسم پرسی کے سوڈان اور یہ لوگ یہ بھی آتے ہیں تو ایک آرگنائز طریقے سے ان کی اپنی حکومت کے نمائندے ان کی راحت کے لیے ہر سامان کرتے ہیں. کبھی سنا نہیں کہ کسی کو کوئی مشکل پیش آئی ہو وہاں، بالکل ٹھیک. یا اگر مشکل پیش آئی ہے تو اس کا حل نہ ہوا. اور یہ خدام حجاج جو ہیں یہ 1-1.5 مہینہ پہلے چلے جاتے ہیں.